يا أيها المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی مبارک رات حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی مبارک رات ہے، اور اس مبارک رات پوری دنیا میں لوگ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کئی عقیدت مند ان کی یاد میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کئی عقیدت مند ان کی محبت میں مسلمانوں کو شربت پلاتے ہیں، کئی عقیدت مند قرآن مجید کی تلاوت کر کے خاص انہیں ایصال ثواب کے تحفے بھیجتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار سے محبت یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہمیں حکم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 3840، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور آگے فرمایا کہ میری محبت پانے کے لیے پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار سے جو محبت کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت انہیں خود بخود نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے اس کا سینہ سرشار ہو، تو اسے چاہیے کہ اہل بیت سے سچی محبت کرے، حضور علیہ السلام کے گھرانے سے، حضور علیہ السلام کی اولاد سے وہ سچی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن فرما دے۔ اور آگے فرمایا شعب الایمان کی حدیث پاک حدیث نمبر 1505، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد میرے اہل بیت اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص یہ دل میں خیال کرے کہ پہلے میری اولاد پھر نبی پاک علیہ السلام کی اولاد، تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن جو ہے وہ بننے کے لیے جو بہترین نشانی نبی پاک علیہ السلام نے بتائی وہ یہ ہے کہ تم جب تک میری اولاد سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کر لو، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں کامل ایمان کرنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے، نبی پاک علیہ السلام کی آل سے سچی جو ہے وہ محبت کرنی ہوگی۔ تاریخ ابن عساکر کی
ایک حدیث پاک والیوم 45 پیج نمبر 303 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اکثر اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں کہا کرتے تھے ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان تعظیم کرو۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرے گا، فرمایا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں اسے عطا کروں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو کجا اس وقت بھی اور جو وقت گزرا ان اوقات میں بھی اللہ اللہ اکابر بزرگوں نے دیکھا کہ جب انہیں سیدوں کی مدد کی، جب انہوں نے اولاد رسول کی جو ہے وہ مدد کی، تو انہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تو نے جو ہے میری اولاد کے ساتھ جو ہے احسان کیا تھا، اگر اس کا بدلہ دنیا میں چاہے تو دنیا میں دے دوں اور نہ چاہے تو آخرت میں تجھے عطا کر دوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد رسول اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرے، ان کی مدد کرے، تو نبی پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے جو ہے اسے اس کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، کتاب الشفا کی ایک عمدہ حدیث پاک مجھے یاد آئی۔ امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کتاب الشفا میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی محبت یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور جنت میں آدمی کیسے جائے گا؟ جب تک پل صراط پار نہ کر لے، بال برابر جو ہے بال سے بھی باریک، تلوار سے تیز، ایسا پل صراط۔ فرمایا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہوگا، اللہ اللہ وہ پل صراط پر بجلی کی طرح جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی محبت، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب والی آگ سے پناہ مانگتا ہے، وہ دعا کرتا ہے مولا جہنم کی آگ سے بچا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم جو ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے جو ہے وہ سچی محبت کرو کہ اہل بیت سے محبت جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، بعض بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب و اہل بیت سے محبت کا بدلہ دنیا میں جو ہے کیسا عطا کیا۔ امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے بزرگ ہیں، اور آج سے نہیں کئی صدیوں پہلے آپ کا وصال ہوا، آپ نے ایک کتاب لکھی رسالہ قشیریہ۔ اس رسالہ قشیریہ کے پیج نمبر 87 پر آپ نے ایک کمال کا واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت بشر حافی کون ہے؟ جب بسم اللہ شریف کی فضیلت میں نے جمعے میں بیان کی، ایک دو جمعے قبل، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے یہ بہت مشہور شرابی تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے بسم اللہ شریف جو ہے وہ لکھا ہوا کسی کاغذ پر دیکھا، آپ نے جو ہے اس بسم اللہ شریف کو صاف کیا اور بلند جگہ پر رکھا۔ رات جو ہے بغداد کے اللہ کے ولی نے یہ خواب دیکھا کہ بشر حافی کو جا کر میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ تم نے جو ہے ہمارے نام کو بلند جگہ پر رکھا ہے، ہم نے بھی تمہیں بلندی عطا کر دی۔ اب حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خواب دیکھتے ہیں
اب تو توبہ کر لی، ولی کامل ہو گئے۔ اور کیسے ولی کامل ہوئے؟ اللہ اللہ حافی کہتے ہیں کہ جو ننگے پیر چلتا، جو چلے تو اس کے پاؤں میں جوتی چپل نہ ہو۔ حضرت بشر حافی جو ہے وہ ننگے پیر چلتے تھے، اس لیے حافی مشہور ہو گئے۔ بشر جو ہے یہ آپ کا نام تھا، بشر حافی کے نام سے پورے بغداد میں، پورے عراق میں اللہ کے ولی کے نام سے آپ نے شہرت پائی۔ مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پیر جاتے تھے، جس مقام سے آپ گزرتے تھے اس مقام پر راستے میں، سڑک میں کوئی چوپایا غلاظت نہیں کرتا تھا کہ بشر حافی کے پاؤں گندے ہو جائیں گے، اللہ کے ولی کے پاؤں گندے ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام کہ جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم اور ادب ڈالا۔ اور یہی نہیں بلکہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کی بات لکھی۔ حضرت بشر حافی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ایک مرتبہ آپ کے متعلق غیب سے یہ آواز آئی، اے بشر حافی تو ہمارے ان کاملین میں سے ہے، تو ہمارے جو ہے ان پیاروں میں سے ہے کہ جو شخص بھی قیامت تک تجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و نجات فرمائے۔ اب اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ وہ مقام میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی نے خواب دیکھا کہ حسنین کے نانا، نبیوں کے سلطان، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھتے ہیں بشر حافی تو جانتا ہے کہ تجھے جو ہے بغداد کے اولیاء اللہ میں عظیم مرتبہ کیسے ملا، اتنی بڑی شان کیسے ملی، اتنی بڑی عظمت کیسے ملی؟ حضرت بشر حافی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بشر حافی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تجھے بغداد کے کاملین اولیاء اللہ میں بلند مرتبہ اس لیے عطا کیا ہے کہ تو جو ہے میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے اہل بیت اطہار سے سچی محبت جو ہے وہ اللہ کا ولی بھی ہو تو اس کے بھی درجے بلند کر دیتی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس کا مقام بھی جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کی محبت یہ اتنی عظیم محبت، مجھے طبرانی شریف کی حدیث یاد آئی۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مولا علی سے پوچھتے ہیں علی جانتے ہو سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے اور میرے پیچھے علی تم جنت میں جاؤ گے، تیرے پیچھے جو ہے وہ حسن ہوں گے اور ان کے پیچھے حسین ہوں گے، اور میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے ہماری ازواج ہوں گی اور بائیں طرف ہماری اولاد ہوگی، اور اے علی جو اہل بیت اطہار سے جو ہم سے جو ہے محبت کرتا ہوگا وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ ایسی نسبتیں ہیں کہ جو جنت میں جانے تک جو ہے وہ عزیزان گرامی کام آئیں گی۔ وقت کم ہے اس لیے میں کچھ چاہ رہا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، کچھ امام حسین کی عظمت۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے سب سے بڑے جو ہے وہ شہزادے ہیں، اور ان کی ولادت جو ہے 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری ہوئی۔ آپ کا لقب جو ہے یہ مجتبی اس لیے کہا جاتا ہے امام حسن مجتبی، اور آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو محمد ہے۔ اللہ اللہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا، اللہ اللہ کیا شان ہے ان نواسوں کی۔ آپ کے گھر اگر یعنی آپ کی بیٹی کے گھر بچہ پیدا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب اطلاع ملتی ہے تو آپ جو ہے ہاسپٹل یا کہیں دوسری جگہ
جا کر کہتے ہیں مجھے میرا نواسا دکھاؤ، مجھے میری نواسی دکھاؤ، لیکن صحیح ابن حبان میں ہے، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، حدیث نمبر 935، نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ امام حسن پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام جو ہے مولا علی کے پاس آئے اور فرمایا اے علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام امام حسن کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی نام کیا سوچا ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹا آپ کا ہے، نام بھی آپ رکھ دیں، بیٹا آپ کا ہے، نام بھی آپ رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن ہے، یہ اچھا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ شبر تھا، اور شبر کو اگر عربی میں جو ہے آپ ٹرانسلیٹ کریں تو حسن بنتا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت سے آپ دیکھیے ختم قادریہ میں ہم شعر پڑھتے ہیں یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ یہ شبیر جو ہے یہ اس کا ٹرانسلیٹ کرے تو حسین بنتا ہے، اور شبر کا اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو حسن بنتا ہے۔ یہ ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، اور یہ کیسے نام ہے؟ اللہ اللہ! نبی پاک علیہ السلام جیسے عظیم ہستی ہے ویسے آپ کے نواسے بھی عظیم ہستی۔ سوائی کے محرقہ میں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 115 پہ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جو ہے یہ اہل جنت کے نام میں سے ہیں، ان سے پہلے کسی کے بھی ایسے نام نہیں تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ نام میں بھی جو ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، امام حسن کی ولادت ہوئی، پھر امام حسین کی ہوئی۔ امام حسن جو ہے یہ 9 مہینے یہ کم و بیش امام حسن سے جو ہے یہ بڑے ہیں، عمر شریفہ میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں۔ امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی یا امام حسین کی ولادت ہوئی، اللہ اللہ! میرے آقا ایسے جو ہے اپنی مبارک گود میں لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کے کان میں کوئی عالم دین اذان کہے ساری زندگی فخر کرتا ہے، جانتا ہے میں کون ہوں، فلاں علامہ صاحب نے میرے کان میں اذان دی تھی۔ اگر کسی کے کان میں کوئی مفتی اذان کہے تو آدمی فخر کرتا ہے بڑا ہو کر، جانتا ہے فلاں مفتی نے میرے کان میں اذان دی تھی۔ شیخ الحدیث اذان کہے تو فخر کرتا ہے، کوئی اللہ کا ولی اذان کہے ساری زندگی فخر کرتا، فلاں ولی کامل جن کا یہاں مزار ہے انہوں نے میرے کان میں اذان کہی۔ امام حسن اور امام حسین یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ ان کے کانوں میں نبیوں کے سردار نے اذان کہی ہے۔ اور بیٹے جو ہوتے ہیں ان کا عقیقہ یہ باپ کرتا ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ امام حسن حسین سے محبت دیکھیے کہ اسد الغابہ والیوم 3 پیج نمبر 13 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کی ولادت کے 7ویں دن اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں کو صاف کیا اور اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی، اور میرے مصطفیٰ نے ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی خود فرمایا، عقیقہ بھی جو ہے وہ خود فرمایا۔ یعنی اتنی محبت نبی پاک علیہ السلام کو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے جو ہے یہ سنت ہے، لڑکی پیدا ہو 1 بکرا سنت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 1 بکرا بھی اگر کوئی لڑکے کی پیدائش پر کرے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، لیکن اگر کوئی زندگی میں کسی وقت بھی کرے عقیقہ ادا ہو جائے گا، سنت کا ثواب جو ہے مل جائے گا، لیکن افضل جو ہے وہ 7ویں دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین دونوں
کے لیے الگ الگ 2 مینڈے قربان کیے، 2 مینڈے جو ہے وہ آپ نے ذبح کیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا۔ یہ طبرانی معجم کبیر کی حدیث پاک والیوم 4 حدیث نمبر 3990، نبی پاک علیہ السلام کو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام امام حسن حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے محبت کرتے کرتے ایسے دونوں کو آپ نے سینے سے چمٹا لیا، اور چمٹانے کے بعد جو ہے آپ امام حسن کو ایسے پکڑ کر سونگتے ہیں، پھر چومتے ہیں، امام حسین کو پکڑتے ہیں، ایسے سینے سے لگاتے ہیں، سونگتے بھی ہیں، چومتے ہیں، پھر امام حسن کو، پھر امام حسین کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے میرے آقا یہ چومنا تو سمجھ میں آیا، یہ سنتے کیوں ہے؟ فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے یہ میرے باغ نبوت کے پھول ہے، اور پھول کو جو ہے یہ سونگا بھی جاتا ہے، چوما بھی جاتا ہے، سونگا بھی جاتا ہے اور چوما بھی جاتا ہے۔ اور مجھے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک یاد آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا وہ بیان کیا، چھپایا نہیں۔ آج بھینس کے باڑوں میں بکواس کرتے ابو ہریرہ یہ معاذ اللہ جو ہے پیسے لے کر حدیث بیان کرتا تھا۔ ظالموں شرم نہیں آتی؟ اہل بیت سے محبت کرنے والے اتنے عظیم صحابی پر الزام لگاتے ہو، اتنے بڑے محدث صحابی پر تم الزام لگاتے ہو جو اصحاب صفہ کے بھی امام ہے، جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ کھجوروں تے سبھی اچھی ہوتی ہے، لیکن مدینے کی کھجور کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب کوئی عاشق مدینہ اسے کوئی مدینے کی کھجور دے تو بہت چوس چوس کے کھاتا ہے، مزے لے لے کر اسے کھاتا ہے، خوب جو ہے لذت پاتا ہے، مٹھاس پاتا ہے، چاشنی پاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم جو ہے حضرت امام حسین کے مبارک لبوں کو ایسے چوم رہے تھے، ایسے چوس رہے تھے جیسے کوئی مدینے کی کھجور کو چوستا ہے۔ کیسی محبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت امام حسین اور امام حسن سے۔ حضرت ام الفضل کی ایک بات مجھے یاد آئی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی چچی جان ہیں۔ آپ ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں، خواب بڑا جو ہے یہ انوکھا ہے، یعنی کوئی بیان کرنے کی ہمت نہ کرے ایسا خواب ہے۔ حضور علیہ السلام کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے یہ ایسے کٹ کر حضرت ام الفضل کی گود میں آ گیا۔ حضرت ام الفضل تو ایسے گھبرا کر نیند میں سے کھڑی ہو گئی، اب کیا کرے، ایسے آقا کو بیان کرے، ادھر ادھر بیان کیا، کہا تم گھبراؤ نہیں، آقا کو بیان کر دو، یہ خواب میں کچھ حکمت ہوگی، ضرور بیان کرو۔ حضرت ام الفضل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی آقا ایک خواب ہے، ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ام الفضل چچی جان ہمت کیجئے، بیان کیجئے، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ خواب اور ہوتا ہے، تعبیر اور ہوتی ہے، دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ آتا ہے، عطا کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے دیکھا کہ میں پاخانے کے اوپر بیٹھا ہوں، گھبرا جاتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مال عطا کرے گا، اور اگر جس پاخانے کے اوپر وہ بیٹھا ہے اگر اس میں بدبو آ رہی ہے، خواب کے اندر وہ محسوس کر رہا ہے
ہے تو پھر کیا ہوگا کہ مال حرام اسے ملے گا، اور اگر اس پاخانے کے اوپر بیٹھا ہے کوئی اس کے اندر کوئی بدبو نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر مال حلال عطا کرے گا۔ خواب اور ہوتا ہے، تعبیر اور ہوتی ہے، نظر کچھ آتا ہے، عطا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت ام الفضل سے حضور علیہ السلام نے فرمایا چچی جان گھبرائیے نہیں، خواب بیان کیجئے۔ حضرت ام الفضل عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں جو ہے وہ بیٹھی ہوں، اچانک آپ کے نورانی جسم سے ایک حصہ کٹ کر میرے جسم میں آ گیا۔ سرکار یہ سن کر مسکرا دیے، ارے آقا آپ مسکرا رہے ہیں، ایسا خواب ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرے جسم کا ٹکڑا حسین پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ اس سے پتا چلا امام حسین جو ہے یہ حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں، امام حسن جو ہے حضور کے جسم کے ٹکڑے ہیں، اور ساری حدیثوں میں یہ نچوڑ بیان کیا گیا، سر کے بالوں سے ناف تک حضرت نبی پاک علیہ السلام کے مشابہ امام حسن ہوتے، اور ناف سے لے کر حضور کے پاؤں تک مشابہ حضرت امام حسین ہوتے تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن نظر آتے تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین نظر آتے تھے۔ سرکار چلتے تھے، اللہ اللہ، امام حسن بھی چلتے تھے، امام حسین بھی چلتے تھے، لیکن جب یہ دونوں شہزادے جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تو دیکھنے والا ایسا سمجھتا کہ مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں، نبیوں کے سردار چل رہے ہیں، امت کے محبوب کریم علیہ السلام جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ امام حسن کی شان کو بیان نہیں کرتے، لوگوں نے امام حسن کو بھلا دیا، حالانکہ امام حسین کا جو مرتبہ ہے وہ حضرت امام حسن کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق کہ مرتبہ سب سے بلند جو ہے یہ مولا علی کا، پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ ہے، بی بی فاطمہ کے بعد مرتبہ امام حسن مجتبی کا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر دیگر آپ کے شہزادگان کا۔ تو میں نے خاص اس لیے بھی آج جو ہے ان کی شان اس لیے بیان کی کہ اگر ادھر سے امام حسن کی نظر ہو، ادھر سے امام حسین کی نظر ہو، تو ہمارے کو یہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ رب کریم دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما دے گا۔ دونوں کی نظر ہو جائے تو ہم پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص کرم فرما دے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی اتنے عظیم جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے کہ آپ نے زندگی میں جتنے حج کیے وہ سب پیدل حج کیے۔ امام حسن نے زندگی میں جو ہے وہ جتنے بھی حج کیے وہ پیدل حج کیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جو حج کیے وہ بھی پیدل حج کیے۔ اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، دنیا کو آپ نے الوداع کہنا ہے۔ سیدہ پاک بی بی فاطمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، یہ سیدھے ہاتھ میں امام حسن ہے، ایک بائیں ہاتھ میں امام حسین ہے، دونوں شہزادوں کو ہاتھ میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان آپ جو ہے میرے ان دو شہزادوں کو اپنی وراثت میں سے عطا کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، اے خاتون جنت، سن، یہ جو حسن ہے
ہے یہ میری سرداری کا وارث ہے، اور میرا حسین جو ہے یہ میری سخاوت کا وارث ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امام حسن کو سرداری عطا کی، امام حسین کو جو ہے آپ نے سخاوت عطا کی۔ دنیا جانتی ہے جب امام حسن جو ہے کسی مسند پر، کسی منبر پر بیٹھتے تو دنیا جو ہے وہ اپنی زبان سے کہتی تھی ایسا لگتا ہے کہ سردار بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جسے سرکار نے سب سے پہلے سید کہا، اس سے پہلے سرکار نے کسی کو سید نہیں کہا۔ یہ امام حسن کی شان ہے۔ بخاری کی حدیث، سرکار فرماتے میرا بیٹا سید یعنی سردار، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم گروہ میں صلح فرمائے گا۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کی عظیم جماعت کون سی؟ اللہ وہ وقت تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسی صلح کروائی اس کی بشارت سرکار نے جو ہے وہ کئی سال پہلے عطا فرمائی۔ اور امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام نے ایسی سخاوت دی، ایسی سخاوت عطا کی، ارے جب دیکھو اللہ کی راہ میں دیتے، جب دیکھو فقیروں کو دیتے، جب دیکھو سائلوں کو دیتے۔ کبھی آپ کے پاس ظاہری طور پر نہیں ہوتا تو قرضہ لے کر بھی دے دیتے۔ اور داتا حضور نے تو کمال کی ایک روایت لکھی کشف المحجوب میں، داتا حضور لکھتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کے پاس جو ہے ایک سائل آیا، اور سائل جب آیا تو امام علی مقام کے پاس ظاہری طور پر تو کچھ نہیں تھا، باطنی طور پر تو کائنات ان کی ہے، ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا بیٹھ جا، اور آپ کی روشن ضمیری دیکھیے، امام حسین کی نگاہیں دیکھیے کہ راستے میں آنے والا آپ کا تحفہ، آپ کا رزق آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ شام سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سائل سے کہا سائل بیٹھ جا، میرا رزق ابھی راستے میں ہے، جیسے ہی آئے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ نگاہیں دیکھیے، داتا حضور لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ کا قاصد آتا ہے، اور آنے کے بعد عرض کرتا حضور یہ 4 اشرفیوں کی تھیلیاں یہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجی ہے، اور عرض کیا ہے حضور ابھی اس کو قبول کیجئے، باقی نذرانہ یہ بعد میں بھیجوں گا۔ حضرت امام حسین نے وہ 4 تھیلیاں اٹھا کر سائل کو دی، اور کمال دیکھیے کہ ایک تو نوازا اور اوپر سے کہا معذرت چاہتا ہوں کہ تجھے دینے میں تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں کہ تجھے دینے میں تاخیر ہو گئی۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت، اللہ اسے بھی سوائی کے مہلکہ میں لکھا۔ آپ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہیں، اور اتنے میں ایک غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں بھوکا پیاسا آپ کے پاس آتا ہے۔ اس نے پہچانا نہیں کہ آپ حضور کی اولاد میں سے ہیں، آپ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ وہ آتے ہی ویسے ہی بھوکا تھا، پیاسا تھا، جسم پہ پھٹے کپڑے تھے۔ آنے کے بعد جو ہے امام حسن کو گالی دینے لگ گیا۔ امام علی مقام کے بعد اس نے جو ہے مولا علی کو بھی یعنی آپ کے والد کو بھی گالی دی۔ اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی فقیر آئے اور دینے کی نیت بھی ہو، اور اگر وہ گالی دے تو پھر پیسے نہیں، اس کو بہترین قسم کے تھپڑ دیے جائیں گے، بہترین قسم کے مکے دیے جائیں گے، نیچے کوئی چیز پڑی ہوگی تو اس کو اٹھا کر مارنے میں بھی ہم دیر نہیں کریں گے۔ امام حسن کی شان دیکھیے، امام حسن پوچھتے ہیں تو بھوکا ہے تجھے کھانا دوں، تو پیاسا ہے تجھے پانی دوں، تجھے کپڑا چاہیے میں کپڑا دوں۔ آپ اندر گئے اور گھر کے اندر جتنا مال تھا آپ نے اٹھایا اور اس سائل کو دیا۔ سائل حیران ہو گیا کہ میں نے گالیاں دی، آپ نے اتنا سارا مال مجھے دیا، اور جاتے جاتے سائل کہنے لگا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اولاد رسول میں سے ہیں۔
امام حسن حیران ہوئے کہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو کہنے لگے وہ سائل کہ ارے یہ آل رسول ہی کی شان ہے کہ کوئی اگر گالیاں دے تو اسے بھی وہ نوازتے رہتے ہیں، اس کی بھی جھولی بھرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف ایسا نہیں ہے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام محبت کرتے ہیں، نہیں بلکہ حضرت جبریل بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن حسین چھوٹی عمر ہے، آپس میں کشتی کر رہے ہیں کہ میں اسے پچھاڑ دوں، میں اسے پچھاڑ دوں، دونوں جو ہے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اب حضرت نبی پاک علیہ السلام مسند پر بیٹھے ہیں، سرکار کے برابر میں حضرت بی بی فاطمہ بیٹھی ہیں، سرکار بھی منظر دیکھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے۔ سرکار زور زور سے کہتے بیٹا حسن ادھر سے پکڑ، بیٹا حسن ادھر سے پکڑ، بیٹا حسن ادھر سے۔ اب حضرت بی بی فاطمہ ماں ہے، ماں تھوڑی دیر برداشت کرتی ہے لیکن پھر بول پڑتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بار بار حسن ادھر سے حسن ادھر سے۔ حالانکہ حسین چھوٹے ہیں، آپ کو تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ بار بار یہ کہتے ہیں حسن ادھر سے حسن ادھر سے حسن ادھر سے پکڑو۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا فاطمہ میں حسن کو کہتا ہوں ادھر سے اور ادھر حسین کو جبریل کہتے ہیں حسین ادھر سے حسین ادھر سے۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے تھے۔ اب آئیے ہم اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے اپنے وقت کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، ہر چیز کو قربان کر کے ذکر امام میں یہاں بیٹھے، امام کی محبت میں آئے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کوئی پیدل کوئی رکشے میں بیچاریاں، وہ بڑی محبت سے کہ امام کا ذکر ہوگا ہم بھی سنیں گی، تو کیا اس کا ہمیں کوئی ثواب یا کوئی اس پر بدلہ انعام ملے گا؟ آئیے حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں جو ہے عزیزان گرامی عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ عزیزان گرامی تازہ ہو اور آپ کا دل خوش ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک، کتاب فضائل الحدیث، حدیث نمبر 32,196، یہ حدیث پاک، یہ والیوم 6 پیج نمبر 380، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب تعالیٰ اے مالک و مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ وہ بات ہم سب کے لیے خوش بختی اور بہت بڑا انعام، یوں سمجھ لیں کہ مجلس جو ہے وہ وصول ہو گئی، ہمارا وقت وصول ہو گیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے مالک و مولا تیرے بندوں میں سے جو بھی میرے حسین سے محبت کرے مولا اس بندے سے بھی تو محبت فرما۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حسین کی محبت میں آنے والوں رب تعالی ہم سب سے محبت فرماتا ہے، رب تعالی ہم سب سے پیار کرتا ہے، رب تعالی ہم سب سے محبت فرماتا ہے۔ یقیناً یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے عزیزان گرامی، جو کہ وہی جانتے ہیں جو حقیقت میں ان سے محبت کرتے ہیں۔ کل 10 محرم الحرام کا دن ہے، عظیم دن ہے، ہو سکے تو روزہ رکھیے، ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 9-10 کا ملائیں یا 10-11 کا، 10 روزہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، اگر کوئی 9-10 کا رکھے تو اس کو تو اور زیادہ فضیلت ملے۔ 9 محرم کے دن روایتوں میں آیا کہ اگر کوئی شخص غسل کرے
10 محرم کے دن یعنی یوم عاشورہ اگر کوئی شخص مسلمان غسل کرے جیسے غسل جنابت کرتا ہے، فرمایا پورا سال اس کے جسم میں تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری روایت تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق کی اور دیگر نے بھی نقل کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص یوم عاشورہ 10 محرم الحرام اپنی آنکھوں میں اسمت سرما لگائے تو پورا سال وہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اسمت سرما نہ بھی ملے، کوئی بھی سرما لگا لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور تیسری روایت فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو اپنے دسترخوان کی نعمتوں میں وسعت کرے، یعنی ویسے ایک آئٹم پکتا سالن اور روٹی، اس دن ایک اور چیز بنا لے، ایک خاص چیز کا اضافہ کرے، تو فرمایا اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اپنے گھر والوں پر، اہل خانہ پر دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بھی الحمدللہ اس دن کی خاص برکتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا غم ہے یقیناً امام علی مقام اور ان کی شہادت کا کہ کوئی مسلمان جو ہے اسے بھول نہیں سکتا۔ اس لیے کوشش کرے کہ آج کی رات، کل کا دن، ویسے تو ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، موبائل میں کھیلنے سے بچنا چاہیے، الٹے سیدھے کاموں سے ہم بچیں۔ ہماری بہن بیٹیاں بازاروں میں جا کر، سڑکوں پر جا کر تعزیے دیکھنے سے بچیں، ہماری بہن بیٹیاں تعزیہ داری کا تماشا دیکھنے سے بچیں، تماشا بننے سے بچیں، اس کا مجمع بننے سے بچیں۔ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے یہ گناہوں سے بچ کر گھر میں بیٹھ کر اصحاب کربلا کے لیے خاص ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اور کل کے لیے کوئی بھی شخص ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے 313 مرتبہ درود پڑھ کے تمام مسلمانوں کو خصوصاً اصحاب کربلا کو ایصال ثواب کرے، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایسی عبادتوں میں لگیے، ایسی ریاضتوں میں لگیے، سیدوں سے پوچھئے ان کے گھرانوں پر کیا گزری تھی، ان کے گھرانے پر کتنا ظلم ہوا، کتنا ستم ہوا، یقیناً وہی جانتے ہیں۔ ہم تو صرف ان کا ذکر کر کے جو ہے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ان کی شفاعت کو اپنے اوپر واجب کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو امام علی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مجھے امام علی مقام کی شہادت کا، آپ کے رفقا کی شہادت کا بیان کرنا تھا، لیکن ہوا یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قریب میں جو ہے اللہ والی مسجد میں ایک سلسلہ جو ہے اس سال ہم نے جو ہے وہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں کل الحمدللہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت اور آپ کے 2 شہزادگان کی شہادت کا کل میں نے ذکر کیا، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ امام علی مقام جو ہے یہ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی یہاں کے پروگرام کے فوراً بعد ٹھیک 10:30 یا 10:40 پر اللہ والی مسجد کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے ترتیب ہوا امام علی مقام کیسے کربلا پہنچے، اور ان کے بعد ان کے جانثاروں کی جو ہے وہ شہادت، اور پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین کی شہادت، انشاءاللہ تعالی پورا واقعہ وہاں پر بیان ہوگا۔ ہو سکے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ 1.25 گھنٹے کی تقریباً یہ محفل ہوتی ہے، وقت مقررہ پر الحمدللہ ہم اس کا اختتام بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو آپ ضرور جو ہے اللہ والی مسجد یہاں سے سیدھا آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گی، ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے، آپ کے اصحاب سے، آپ کے اہل بیت سے اور اولیاء کاملین سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور انشاءاللہ تعالی اس محفل کے لیے چندہ بھی جمع کیا جائے گا، تو ٹوکری جو ہے یہ یہاں
جو ہے وہ گھمائیں گے۔ تو آپ سے جو ہو سکے امام عالی مقام کے ایصال ثواب کے لیے آپ ضرور جو ہے اس میں حصہ لیں۔ اب انشاءاللہ تعالی مختصر کلام